کہ اس نے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا، اور اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں آئے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا عنوان مسائل قربانی ہے، اور ہمارے مہمان حضرات تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ ان کی گفتگو بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ ہمارے قاری ادریس صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، جن کی آپ تلاوت سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا قرآن سینوں میں کیسے اترتا ہے، اللہ کا قرآن ہمارے سینوں میں کیسے اترتا ہے، اور اللہ کے قرآن کو سننے میں کیسے ہمیں مزہ آتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے قرآن کو ایسا کلام بنایا ہے کہ جتنی دفعہ آپ سنیں گے آپ کو اللہ رب العزت ایک نئی لذت، نیا مزہ، ایک ایسی چاشنی آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کیسی تاثیرات کو رکھا ہے۔ اور یہ وہ مہمان ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کو الحمدللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے پاس یہاں بلاتے رہتے ہیں کہ باہر ممالک کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو سامنے بیٹھ کر سنیں، سامنے بیٹھ کر ہم ان کی آواز کو سنیں، ان کے قرآن کو سنیں، ان کی تلاوت کو سنیں، ان کے بیان کو سنیں۔ لوگ سوچتے ہیں، دل کے اندر خیال کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت ان حضرات کو آپ کے پاس یہاں لا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اور آپ سامنے بیٹھ کر ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ابھی میں اپنے اس پروگرام کا آغاز مختصر سی تلاوت سے کروں گا، اس کے بعد ہمارے نعت خواں جو ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ہمارا کوئی ایک دو دن کا تعلق نہیں ہے، کہ وہ اس 25 سال سے ہمارا تعلق ہے الحمدللہ، اور وہ 25 سال سے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہم ان کی نعتیں سنیں گے، دو نعتیں انشاءاللہ ان کی ہم سنیں گے۔ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس کے بعد قاری صاحب کی تلاوت ہوگی۔ قاری صاحب کی تلاوت کے بعد پھر ہمارے ایک اور مہمان مولانا احمد رشید صاحب، ان کی دو نعتیں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات جم کے بیٹھیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. پکارے اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور خدا لا الہ الا اللہ لا الہ. کلمہ ذرا محبت سے پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کس کو پکارے اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور خدا لا. محبت سے پڑھ لیجئے. اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے. پڑھیے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہم بندے ہیں وہ مولا ہم بندے ہیں ہم بندے ہیں وہ مولا. ہم منگتے ہیں وہ داتا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک ہے وہی حی و قیوم ایک ہے وہی حی و قیوم ایک ہے وہی حی و قیوم. باقی کی قسمت میں فنا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سر بھی کٹے پرواہ نہ کر سر بھی کٹے پرواہ نہ کر. ارے تو قاتل سے کہتا جا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو ہے مسلمان گیلانی تو ہے مسلمان گیلانی تو ہے مسلمان گیلانی. کفر سے یہ کہہ کر ٹکرا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محبت کے ساتھ سنی. شاعر کہتا ہے میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا میرا رکنا میرا چلنا الہی
ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو اور میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو اور مساجد میں مدارس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں مساجد میں مدارس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو خوبصورت کلام مجھے اس کلام کی فرمائش ہوئی میں وہی پڑھتا ہوں مدینہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعریف ہے کوئی جملہ سمجھ میں آئے تو محبت سے اس کا جواب بھی دیجئے ایک مرتبہ کہیے نا ذرا سبحان اللہ تعداد اچھی ہے آپ کی کب مل کر کہیں گے تو انشاءاللہ آواز گونجے گی محبت سے کہیے سبحان اللہ کلام پڑھتا ہوں پہلا جملہ پڑھتا ہوں آپ حضرات کا ذوق دیکھتا ہوں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں دل مضطر جایا دل مضطر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں مدینہ جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید
ابرار رہتے ہیں، اور وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پہ آقا مدنی، جہاں پہ آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پہ سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پہ سید ابرار رہتے ہیں، اور مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پہ سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پہ سید ابرار رہتے ہیں، دل مزدر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پہ سید ابرار رہتے ہیں۔